कामरेड टिसोरी साहब को मैंने देखा है गाड़ियों को धक्के लगा रहे थे सड़क पर। ड्रामेबाजी है ना, आप अंदर बैठे, आपका ये काम नहीं है। आप ये कह रहे हैं मुराद अली शाह एक नाकाम वजीर आला है? जी, उनकी बिल्कुल तीसरी टर्म है उनकी। कोई प्लान है? अगर कोई प्लान हो तो मैं कहूँ मुराद अली शाह साहब बिल्कुल बरी जिम्मा है। जो सिस्टम वर्क नहीं कर रहा उसको चेंज करना चाहिए। कराची में जिस वक्त लाशें भी गिरा करती थी ना, जब यहाँ पर दहशतगर्दी भी अपने उरूज पर थी, तब भी कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा नहीं था। तो नालों पर ये कब्जे पीपल्स पार्टी ने कराए हैं, एमक्यूएम ने कराए हैं? इख्तिदार 2008 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। मुराद अली शाह साहब कहते हैं लोगों का कसूर है, हमने छुट्टी दी, लोग घर रहे हैं। आप तस्वर करें ना कि एक मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन शहर जो है वो एक दिन की नॉर्मल बारिश में आपको बंद करना पड़ गया, और ये है आपकी 17 साल की हुकूमत। इतना बड़ा शहर बगैर किसी प्लानिंग के आप चला रही, और आज साबित हो रहा है कि इंतजामी तौर पर तो आप नाकाम हो गए। जब मैं इनके साथ ये शो कर रहा हूं तो मुझे टीवी पे ये भी नजर आ रहा है कि कटी पहाड़ी से पत्थर गिरने लग गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। मेरे आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप उन्हें अक्सर स्क्रीन पर देखते हैं। मसूद रज़ा साहब। मसूद रज़ा साहब स्क्रीन की रौनक हैं, कराची से इनका ताल्लुक है और कराची डूबा हुआ है। मुझे नहीं मालूम ये दफ्तर कैसे पहुंचे हैं, लेकिन बहरहाल इन्होंने हमें वक्त दिया है। जब मैं इनके साथ ये शो कर रहा हूं तो मुझे टीवी पे ये भी नजर आ रहा है कि कटी पहाड़ी से पत्थर गिरने लग गए हैं और कराची पूरा डूब चुका है। मसूद रज़ा साहब, कराची रोशनियों का शहर, पाकिस्तान का गेटवे, इतनी बुरी हालत में क्यों है? बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल भाई, आपने इस अहम मौजू पर ये नशिश रखी है। देखिए, कराची का हाल एक सोचा समझा सा एक मंसूबा मालूम होता है। कराची ऐसा कभी भी नहीं था। कराची बहुत खूबसूरत था। कराची में जिस वक्त लाशें भी गिरा करती थी ना, जब यहाँ पर दहशतगर्दी भी अपने उरूज पर थी, तब भी कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा नहीं था जितना 2008 से लेकर 2025 तक हो गया। और ये 18वीं तरमीम के सम्राट कहें, इसको पीपल्स पार्टी की हुकूमत की सम्राट कहें, नुकसान तो सबने पहुंचाया है। मैं नहीं कहता कि इसमें एमक्यूएम बरी जिम्मा है, इसमें जमात इस्लामी बरी जिम्मा है, इसमें पीटीआई बरी जिम्मा है, लेकिन इख्तिदार किसके पास रहा ये देखने की जरूरत है। इख्तिदार 2008 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। जब मैं अकॉर्डिंग टू बुक चेक करता हूं कि इसका जिम्मेदार कौन है, तो मुझे नजर आता है वजीर आला है सिंध। बल्दियाती निजाम जो सिंध के पूरे सूबे में है, ये निजाम बल्दियाती हुकूमत का नहीं है, ये लोकल बॉडीज कहलाती हैं, जो एक बल्दियाती वजीर के नीचे होती हैं। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सरबराह जो है अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि जो सेक्रेटरी होता है। नहीं मसूद साहब, अब बहुत से लोग कहते हैं जी नालों पे कब्जे हो गए हैं, पानी निकल नहीं सकता, तो नालों पर ये कब्जे पीपल्स पार्टी ने कराए हैं, एमक्यूएम ने कराए हैं? देखिए, एमक्यूएम कराए या पीपल्स पार्टी कराए, मैं जानता हूं यहाँ की पुलिस को, मैं जानता हूं यहाँ पर रेंजर्स जो 40 साल से काम कर रही है, मैं जानता हूं यहाँ की एंटी एनक्रोचमेंट के इदारे को, मैं जानता हूं कि यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं उसको अकाउंटेबल करूंगा ना। जिस जमाने में एमक्यूएम रही हो, एमक्यूएम जिम्मेदार है। जिस जमाने में पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। जिम्मेदार सबके सब है। जो कराची का एक्चुअल मास्टर प्लान था उसको आपने कहीं पीछे छोड़ दिया। इतना बड़ा शहर बगैर किसी प्लानिंग के आप चला रही, और आज साबित हो रहा है कि इंतजामी तौर पर तो आप नाकाम हो गए, और आईनी तौर पर भी देखें जो आपकी जिम्मेदारी है कि आप शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें, आप शहरियों को इंफ्रास्ट्रक्चर दें, आप शहरियों को सेहत दें, आप तालीम दें, साफ सुथरा माहौल दें, इन सब में आप नाकाम हैं। तो आईनी तकाजे पूरे करने में भी नाकाम। लेकिन एक दलील ये है कि कराची के मेयर के पास सिर्फ 36% इलाका है, कुछ इलाका डीएचए के पास है, कुछ कंटोनमेंट बोर्ड के पास है, कुछ केपीटी के पास है। तो 36% इलाके के वो जिम्मेदार हैं। डीएचए को वो हाथ नहीं लगा सकते, कंटोनमेंट बोर्ड में पीपल्स पार्टी घुस नहीं सकती, केपीटी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर सारे कराची की वो जिम्मेदार कैसे? सर 36% छोड़े, 10% की जिम्मेदारी ले लें। वो 10% शहर को दिखा दें जिस 10% में आज पानी न खड़ा हो। यानी आप तस्वुर करें कि कराची में नॉर्मल बारिश हुई है, कराची में कोई क्लाउड बस्ट नहीं हुआ, कोई तूफानी बारिश नहीं हुई, उसके बावजूद कराची में आज आपको आम तातील देनी पड़ी, ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद करनी पड़ी, शहर जाम हो गया। क्या कहता है बैनुल अक़वामी जितने भी इदारे हैं, वो क्या कहते हैं? कहते हैं कराची इसकी तरक्की नहीं करता क्योंकि कराची सस्टेनेबल नहीं है।
اگر ایک بارش سے برداشت نہیں کرتا تو سسٹینیبل نہیں ہے یہ. تو اگر آپ کے پاس 26% ہے 36% ہے, آپ اس میں 10% علاقہ تو دکھا دیں. جب میں دیکھتا ہوں کہ ریڈ زون, گورنر ہاؤس چاروں طرف سے پانی میں ڈوبا ہوا ہو, وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کا کوئی راستہ موجود نہ ہو, کوئی فٹ پاتھ نہ ہو, جب آپ یہاں پر صفائی کروانے کے لیے چین سے کمپنیاں لے کر آئیں اور آپ کو صفائی نہ ملتی ہو, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں جہاں بیٹھا ہوں تھوڑے ہی فاصلے پر میرے آفس سے انڈسٹریل روڈ ہے. انڈسٹریل روڈ پہ بڑے بڑے ٹرک جو ہیں وہ گڈھوں میں دسے ہوئے ہیں. کس نے بنائی تھی یہ سڑکیں؟ یہ کیوں ٹوٹ گئی؟ تو بہت سیریس کوسچنز ہیں کراچی پر, اور کراچی کی ذمہ داری میں کراچی کی حکومت کو دوں گا, سندھ کی حکومت کو دوں گا. یہ وفاق پھر پاکستان آپ یہ نہیں کہہ ہے رہے ہیں کہ کراچی, مراد علی یہ شاہ وفاق سندھ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں مراد علی شاہ ایک ناکام وزیر اعلیٰ ہے. دیکھیں یہ جو سسٹم ہے یہ ناکام ہے. نہیں, پر آپ دیکھیں مراد علی شاہ کی تو کوئی تیسری ٹرم ہے نا. جی ان کی بالکل تیسری ٹرم ہے ان کی. اس سے پہلے قائم علی شاہ صاحب رہے, پھر مراد علی شاہ صاحب ہیں. لیکن مراد علی شاہ صاحب واقعی انتظامی طور پر, کیونکہ انتظامی طور پر یہ جو نظام ہے نا سر, یہ نظام ناکام ہو چکا ہے. یہ ثابت کر چکا ہے کہ پاکستان میں نئے صوبوں کی ضرورت ہے, ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے, یا کم از کم آئین کا آرٹیکل 140A کے تحت جو اختیارات کی منتقلی ہے وہ لازمی ہو گئی ہے. نہیں, پر نالوں پر تجاوزات ختم. اب میں مسعود رضا سے پوچھوں, آج وہ کہتے ہیں کہ جی نالوں میں چونکہ سیوریج بہت چلا گیا, اب یہ نالے جو ہیں برسات کا یا بارش کا پانی سسٹین کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, ان پر قبضے ہو چکے ہیں. یہ کس کی نالائکی ہے؟ وہ کہتے ہیں کچھ نالوں پر ڈی ایچ اے بن گیا ہے, ڈی ایچ اے نے وہ نالے بند کر دیے ہیں اپنے ڈیفیت بنانے کے لیے, لہذا بارش کا پانی نکالنے کا کوئی نظام ہی نہیں. یہ بھی مراد علی شاہ کی ناکامی. جی اچھا, ڈی ایچ اے, کے پی ٹی, ایئرپورٹ, یہ جتنے وفاق کے ایڈمنسٹریٹو علاقے ہیں کراچی کے اندر یا کنٹونمنٹ بورڈز ہیں, یہ کوئی ہندوستان تو نہیں ہے نا. کیا مراد علی شاہ صاحب نے اسے کوآرڈینیٹ کیا, ان سے کوئی پلان ڈسکس کیا؟ وہ پلان ہمیں بتا دیں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کراچی میں 40 ملی میٹر کے بجائے 200 ملی میٹر بارش ہو, تو اس کا پلان میرے پاس موجود ہے, اور میں نے یہ کے پی ٹی کے ساتھ, کینٹونمنٹ بورڈ کے ساتھ اور دیگر اداروں کے ساتھ شیئر کیا ہے. وہ نہیں مان رہے, اس لیے میں نہیں کر پا رہا. کوئی پلان ہے؟ اگر کوئی پلان ہو تو میں کہوں مراد علی شاہ صاحب بالکل بریو ذمہ ہے, وہ نہیں کر سکے. پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے. جو سسٹم ورک نہیں کر رہا اس کو چینج کرنا چاہیے. مگر جب آپ کے پاس کوئی پلان موجود نہیں ہے تو ذمہ دار کون ہوا؟ اچھا مسعود, پھر اس کو ایسے کہیں کہ کے پی میں 13 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور سندھ میں کوئی تقریباً آپ سمجھ لیں 2008, 10, 15, 17 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور کچھ اس طرح 10 سال شہباز شریف وزیر اعلیٰ رہے, اور اب مریم نواز ہیں, کوئی 11-12 سال ان کی بھی حکومت بن جاتی ہے. تو پھر آپ تینوں کا موازنہ کر لیں, پھر پنجاب بہتر نظر نہیں آتا؟ کے پی اور سندھ سے 3 سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کر لیں. مسلم لیگ نون نے پنجاب کو کیا دیا, پیپلز پارٹی نے سندھ کو کیا دیا, اور پی ٹی آئی نے کے پی کو کیا دیا. دیکھیں میں پارٹیوں کا اور شخصیات کا موازنہ کرنے سے تھوڑا سا اجتناب کرتا ہوں, کیونکہ آپ نے براہ راست سوال کیا تو میں نے موازنہ کیا, کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس سے بڑی پرابلم مجھے سسٹم معلوم ہوتا ہے. پنجاب 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے. اگر آپ اس کو دنیا میں دیکھیں کہ ایک ملک کی طرح دیکھیں تو شاید اگر ایک ملک ہوتا پنجاب تو دنیا کا 11واں بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہوتا. تو جتنی پاور پنجاب کے پاس ہے, جتنے وسائل پنجاب کے پاس ہیں, اور پھر پنجاب کی عوام ہر وزیر اعلیٰ سے توقع بھی کرتی ہے اور ہر وزیر اعلیٰ وہاں ڈلیور بھی کرتا ہے. کیا پرویز الہی نے ڈلیور نہیں کیا؟ شہباز شریف نے ڈلیور نہیں کیا؟ مریم کوشش نہیں کر رہی؟ سب نے وہاں پر ڈلیور کیا ہے. تو بے شک پنجاب کو بہت سارے ایج ہیں. پنجاب جو ہے وہ زیادہ ترقی یافتہ ہے, اس کا انفراسٹرکچر زیادہ اچھا ہے, وہاں کی انتظامیہ زیادہ بہتر ہے, اور وہاں کی عوام بھی زیادہ اویئر ہے میں کہوں گا, کیونکہ وہ اپنی حکومت سے پوچھتے ہیں. یہاں لٹریسی ریٹ تو کراچی کا بہتر ہے. دیکھیں کراچی کا لٹریسی ریٹ بہتر ہے, لیکن کراچی میں جو اربن مائگریشن ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ شہروں میں لوگ نہ آئیں. بالکل لوگ آتے ہیں, چاہے وہ ممبئی ہو, چاہے وہ کلکتہ ہو, چاہے وہ ڈھاکہ ہو. لیکن جو یہاں پہ اربن مائگریشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی انتظامات موجود نہیں ہے, کوئی پلاننگ آپ کرتے ہیں نا. اب کراچی کی آبادی آپ گنتے نہیں ہیں صحیح. کراچی اس وقت بھی کوئی 3.5-4 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے, وہ شہر ہے, معاف کیجیے گا. تو اس کے لیے آپ کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. اب لٹریسی ریٹ کراچی کا
اور پھر اس کے بعد باہر سے جو لوگ آتے ہیں جب وہ مکس ہوتے ہیں تو پھر کراچی کی صورتحال کچھ اور بن جاتی ہے. دوسری بات میں یہ کہ سونے پہ کام کر رہا ہوں, آپ نے بڑے صحیح یہ پوائنٹ اٹھایا. کراچی کی تعلیم کو جس طرح سے تباہ و برباد کیا گیا ہے, آپ تصور کیجئے کہ کراچی شہر کے اندر ایسے اسکولز موجود ہیں جن کے اوپر چھتیں نہیں ہیں, جن میں 30 ٹیچر ہیں اور 22 اسٹوڈنٹس ہیں. نہیں, اب صورتحال یہ کہ میں پوچھوں آج کراچی کی سچویشن کیا ہے, میں آپ سے پوچھوں آج بارش کے بعد کراچی کی صورتحال کیا ہے, تو آپ کیا ایکسپلین کریں گے؟ شہر کی صورتحال یہ ہے کہ کل ایک دن کی بارش ہوئی جس میں شہر کے مضافات میں تقریباً 150 سے 200 ملی میٹر بارش ہوئی ہے, اور شہر کے اندر 75 سے 100 اور 150 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. اور اس کے بعد کراچی کے تمام انڈر پاس بھر چکے ہیں, کوئی سڑک اس قابل نہیں ہے کہ وہاں سے آسانی سے گزرا جا سکے. کل صورتحال یہ تھی کہ وہ بچے جو اسکولوں سے 2 بجے نکلے تھے, ان کے والدین کو شام 7-8 بجے تک پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ بچے کہاں ہیں, اور وہ پریشانی کے عالم میں تھے. کیونکہ ہاں, کل ایک اور چیز ایکسپیرینس کی ہم نے, پانی بھر گیا سڑکوں کے اوپر, بجلی کے 800 فیڈر ٹرپ کر گئے, گیس موجود نہیں, پیٹرول لوگوں کو مل نہیں رہا کیونکہ پیٹرول پمپ سارے بند ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد انٹرنیٹ سروس زیرو ہو گئی, بہت سے علاقوں میں موبائل سروس زیرو ہو گئی, نہ موبائل چل رہا تھا نہ انٹرنیٹ چل رہا تھا, اور یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا کل. تو ایسی صورتحال میں کیوس کا عالم تھا, اور یہ ابھی بھی صورتحال ایسی ہے کہ ابھی مزید بارش ہونی ہے. تو ہمارے لیے بارش جو ہے خوف کی علامت بن گئی ہے. پر مراد علی شاہ صاحب ہم کہتے ہیں, انجوائے کرنا چاہتے ہیں. مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں لوگوں کا قصور ہے, ہم نے چھٹی دی, لوگ گھر رہے ہیں, لوگ پھر بھی باہر نکلتے ہیں, لوگوں میں شعور نہیں ہے. جب ہم نے چھٹی دیا تو گھر بیٹھے ہیں آرام سے. چھٹی آپ نے اسکول اور کالج کے دی ہے نا, کیا پرائیویٹ دفاتر آپ نے بند کر دیے؟ پرائیویٹ دفاتر تو کھلے بھی, سرکاری دفاتر نہیں کھل رہے نا. اچھا, اس کے علاوہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں, جو جن کے املاک ڈوبی ہیں, جن کو کہیں آنا ہے جانا ہے, جو لوگ کل سے پھنسے بھی, اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 4 کروڑ کی 4 کروڑ لوگ جو ہیں وہ گھر کے اندر بیٹھ جائیں. جب آپ کہتے ہیں کہ باہر نہ نکلے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سڑکوں کو بہت نیرو کر دیا ہے. کراچی کی سڑکیں آج بھی پاکستان کے کسی بھی شہر سے بہت چوڑی ہیں, لیکن آپ ان کو نیرو کرتے چلے جا رہے ہیں. کوئی سڑک, آپ تصور کیجئے, یہ ایک ایسا شہر جس کے اندر فٹ پاتھ ہی موجود نہیں ہے. کراچی میں فٹ پاتھ کا تصور نہیں ہے. پھر مجھے تو مراد علی شاہ صاحب کی گفتگو سے لگا کہ ان کو کرفیو لگا دینا چاہیے تھا شہر. جی, وہ کرفیو یہ لگا ہوا ہے. یہ کراچی کو اگر ایسی 2-3 بارشیں ہوئی تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کراچی کو آفت زدہ قرار دینا پڑ جائے. آپ تصور کریں نا کہ ایک میٹروپولیٹن کاسموپولیٹن شہر جو ہے وہ ایک دن کی نارمل بارش میں آپ کو بند کرنا پڑ گیا, اور یہ ہے آپ کی 17 سال کی حکومت. آپ کا میئر موجود ہے. اب یہ بات لمبی ہو جائے گی, شاید آپ کے پاس ٹائم بھی نہ ہو, مگر بہت سارے مسائل ہیں, سیاسی مسائل ہیں, انتظامی مسائل ہیں. کراچی کو اب آؤٹ آف دا باکس آپ کو سوچنا پڑے گا. اگر آپ نے ترقی کرنی ہے, آپ جو گوادر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ جو کسی اور شہر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ کراچی سے آپ بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اگر اس شہر کو آپ سسٹینیبل بنا دیں. امریکن ایمبیسی نے کچھ عرصہ پہلے ایک ایڈوائزری جاری کی, اور انہوں نے کہا کہ کراچی جانے کے لیے ہمارے شہری جو ہیں احتیاط کریں, نہ جائیں, اور اگر جائیں تو بازاروں میں نہ گھومیں, ان کو لوٹا جا سکتا ہے. وہاں کا پانی نہ پئیں, وہ بیمار ہو سکتے ہیں. اور کراچی جائیں تو پھر ایمبیسی سے مسلسل رابطے میں رہیں. تو آپ کا بزنس ہب جو ہے وہاں پر اگر ویسٹرن ممالک کے لوگ جو ہیں وہ ایڈوائزریز جاری کر رہے ہیں کہ آپ آئیں نہیں اس شہر میں, نارمل حالات میں نہ آئیں, تو یہ بڑی سیریس بات ہے نا پاکستان کے لیے, پاکستان کی اکانومی کے لیے. آپ کے خیال میں کیا جو یہ بارش سے جو کراچی کی صورتحال ہوئی ہے, یہ کوئی کراچی میں یا سندھ میں پولیٹیکل چینج لے آئے گی, یا لوگ ویسے ہی ووٹ ڈالیں گے جیسے پہلے ڈالتے تھے, کوئی چینج نہیں آئے گا؟ دیکھیں, لوگوں نے ووٹ تو پہلے بھی ڈالا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کے جو بلدیاتی الیکشن تھے وہ بہت متنازع تھے, پورے ملک میں ان پر بات ہوئی تھی. اور کراچی کے بلدیاتی الیکشن ایکچولی یہاں جو پولیٹیکل سسٹم ہے نا, وہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس کے اندر جمہوریت نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی کو جوائن کرتا ہے اور ان کا کوئی لیڈر کہیں سے الیکٹ ہوتا ہے تو اس سے سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا حلقہ کون سا. اب شہروں میں حلقے نہیں ہوتے, شہروں میں آپ ڈلیور کرتے ہیں تو اس کی بنیاد پر آپ کو ووٹ پڑتا ہے. اگر کراچی میں کوئی این پی ایم کا بندہ, کوئی جماعت اسلامی کا, کوئی پیپلز پارٹی کا یہ کہے کہ فلاں حلقہ میرا حلقہ ہے, تو وہ غلط کہے گا. تو یہاں پر پورے سندھ میں حلقوں کی سیاست ہوتی ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے کامریڈ ٹسوری صاحب کو میں نے دیکھا ہے گاڑیوں کو دھکے لگا رہے تھے سڑک پر. ڈرامے بازی ہے نا. آپ اندر بیٹھیں, آپ کا یہ کام نہیں ہے.
जिन लोगों का काम है, आपकी कोई लाख सवा लाख बंदा आपका केएमसी का है, आपकी सूबाई हुकूमत बलदियाती निजाम है आपका, आपके और पास मेयर बारिश के अंदर बैठ के सिवरेज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, शदीद बारिश में बैठ के आपसे बात कर रहे थे। जी, वो बात कर रहे थे। कल एक नाला भी वो दिखा रहे थे कि नाला चल रहा है, और फिर ये भी कह रहे थे कि लोग बाहर निकले हुए इसलिए हमारी गाड़ियां जो है वो मूव नहीं कर पा रही। लोग तो स्टक थे शहर के अंदर, खुशी से तो कोई नहीं निकला हुआ था। तो शहर जैम हो चुका है, शहर एक हल्की सी बारिश बर्दाश्त नहीं करता, एक नॉर्मल बारिश बर्दाश्त नहीं करता। तो ये बहुत बहुत बड़ा इंतजामी और सियासी बहरान है। मैं कहूँगा आईनी बहरान है ये, क्योंकि आप डिलीवरी नहीं कर पा रहे। तो इस पर इस मुल्क रियासत को सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या करना है। अच्छा, ये सूरत हाल किसी हद तक पूरे मुल्क में मौजूद है, लेकिन कराची में बहुत एक्यूट और बहुत संजीदा हो चुकी है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये सिस्टम नहीं चल रहा, ये नहीं चल सकता। बहुत शुक्रिया मसूद रजा साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया।